ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ وہ ہے جو قیامت کے دن کو بھی جانتا ہے، کب قیامت برپا ہوگی یہ تیرا رب اس سے باخبر ہے، اس کے پاس اس کا علم ہے کہ کب قیامت ہوگی۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور اللہ وہ ہے جو آسمانوں سے بارش برساتا ہے، جو نازل پانی کرتا ہے۔ دوستانی گرامی کے قدر پھر اللہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کون ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ وہ ہے جو ماں کے بطن کی کیفیت جانتا ہے کہ ماں کے بطن میں کیا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اللہ پھر ارشاد فرماتے ہیں، یہ طویل آیت ہے عزیزان محتشم، اس کے اگلے حصے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، یہ ہمیں جھنجھوڑا ہے کہ تمہیں تو خبر نہیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہو جائے گا، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے خبر نہیں ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی نفس کو پتہ نہیں کہ کیا ہو جائے گا، کل کیا کمائے گا، اس کے ساتھ کیا ہونے جانا ہے۔ دوستان گرامی قدر کل کی بات ہے، میرے خالو کے بڑے بھائی ادھر لاہور سے گھر واپس گئے تو رات کہتے مجھے تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے، تو اسی تکلیف کے عالم میں سو گئے اور پھر سانس بحال نہیں ہوئی، وہی ان کی موت کا سبب بن گئی۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، جب یہاں سے لاہور سے واپس گئے تھے تو نہ جانے گھر میں خوشیوں کا ایک سما تھا، بچے بھی آس لگائے ہوتے کہ بابا شہر گئے تو کوئی چیز لے کے آئے ہوں گے، اور ایک ان کی طرف نگاہ اٹھائے ہوئے تھے گھر والے، سارے دیکھ رہے تھے کہ گھر آنے والے ہیں، صاحب گھر آئے تو ان کو تکلیف نے گھیر لیا، اب انہیں خبر نہیں تھی کہ گھر جاؤں گا تو موت مجھے اپنے گھیرے میں لے لے گی، مجھے خبر نہیں۔ دوستان گرامی قدر آپ کو خبر نہیں، ہمیں خبر نہیں، اللہ قرآن میں آواز دیتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، یہ صرف تیری بات نہیں بلکہ جس کو بھی جان دی ہے اس کو بھی خبر نہیں کہ وہ کب کہاں کیسے اس کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ اور اللہ پھر آواز دیتے ہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کسی کو خبر نہیں کہ وہ کہاں مرے گا، اس کی جائے موت کون سی ہے کسی کو خبر نہیں، ہر بندہ اس سے بے خبر ہے، وہ بے خبری میں اپنی زندگی کے سفر کو طے کر رہا ہے، مجھے خبر نہیں، آپ کو خبر نہیں کہ وہ کہاں مرے گا۔ اور سورہ ہود میں آواز دی، یہ قرآن کا 11واں سورہ ہے اور عزیزان محتشم 12ویں سپارے کی پہلی آیت اور اس سورہ کے لحاظ سے چھٹی آیت ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ کون ہے جس نے جس کو بھی جان بخشی ہے اس کے رزق کا ذمہ بھی اس نے اپنے اوپر لے لیا ہے کہ میں اس کا رازق ہوں۔ اور پھر آواز دیتا ہے وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اور کسی کو خبر نہیں لیکن تیرے رب نے تیری موت کا وقت مقرر کر دیا ہے، موت کی گنتی کر دی ہے کہ تیری کتنی سانسیں ہوں گی زندگی کی، تیری سانسوں کی گنتی تیرا رب جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اور اس نے تیری موت کا وقت مقرر کیا ہوا ہے کہ تو کب کہاں کس جگہ مرے گا۔ اور دوستان گرامی قدر پھر آواز دیتے ہیں اس سے اگلے حصے میں وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور تجھے خبر نہیں کہ تو کہاں دفن ہوگا لیکن تیرا رب یہ سب کچھ جانتا ہے، تو بے خبر ہے کہ میں کہاں دفن ہوں گا، میری قبر کہاں بنے گی خبر نہیں۔ دوستان گرامی قدر اللہ ارشاد فرماتے کل فی کتاب مبین، ہر چیز اس روشن کتاب میں تیرے رب نے لکھ دی ہے کہ تو کہاں کس جگہ مرے گا اور کون سی جگہ تیری تدفین ہوگی، کون سی جگہ تیری قبر بنے گی، یہ تو نہیں جانتا۔ اللہ وہ ہے جو تیری موت سے بھی واقف ہے اور تیری تدفین سے بھی واقف ہے۔ پھر اللہ آواز دیتا ہے سورہ مومنون میں، دوستان گرامی قدر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اللہ ہے کون؟ اللہ وہ ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، انسان کو میں نے مٹی سے پیدا کیا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، ایک وقت تجھ پر یہ بھی گزرا کہ تو ایک پانی کی بوند تھا، تجھے ماں کے رحم میں رکھا،
فی قرار مکین، پھر اسی پیٹ کو تیرے لیے مضبوط ٹھکانہ بنا دیا، تجھے مضبوط گھر کے طور پہ پیش کر دیا۔ کون؟ اللہ۔ ثم جعلنہ نطفۃ علقہ، پھر اسی پانی کو تیرے رب نے لوتھڑا بنا دیا۔ فخلقنا علقۃ مضغہ، پھر اسی لوتھڑے کو تیرے رب نے بوٹی بنا دیا۔ اس سے اگلے مرحلے کو اللہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں فخلقنا مضغۃ عظاما، پھر تو ایک بوٹی تھا، تیرے رب نے تجھے ہڈیوں سے پرو دیا۔ فکسونا العظام لحما، تو ہڈیوں کا ایک مجسمہ تھا، تیرے رب نے تیرے اوپر گوشت چڑھا دیا۔ ثم انشأنہ خلقا آخر، اللہ وہ ہے جس نے آخر میں تجھے تصویر دے کے اس دنیا میں بھیج دیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، پس بابرکت ہے وہ اللہ جس نے جو سب سے بہترین تخلیق کرنے والا ہے، کوئی اس سے بہترین تخلیق کرنے والا، جو پانی کی بوند سے بنائے وہ تمہارا اللہ ہے۔ دوستان گرامی قدر، سورہ دہر کی طرف بڑھو تو اللہ آواز دیتے ہیں کہ تیری اوقات کیا ہے، انسان یاد تو کر، اب اپنے رب کی قدرت دیکھ۔ وہ کہتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ امشاج، کہ انسان کو میں نے دو مخلوط پانیوں سے، یعنی مخلوط پانی سے تیری تخلیق کی ہے، دو گدلے پانیوں کو تیرے رب نے اکٹھا کر کے تجھے بنایا ہے۔ یہ تیری اوقات ہے کہ دو گندے پانیوں سے تو بنا ہے، یہ تیرے رب کی کریمی ہے کہ اس نے گندے پانی سے تجھے بنا دیا ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ امشاج، انسان کو میں نے مخلوط اور مرکب پانی سے بنایا، نبتلی ہے اور آزمائش کے لیے، اللہ کہتا ہے آزمانے کے لیے، فَجْعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، میں نے اسے سماعت بھی دی اور بصارت بھی دی۔ صاحب پھر سورہ حجرات میں آواز دیتا ہے اپنی قدرت اور ہماری اوقات دکھاتے ہوئے کہ تیرے رب کی قدرت کیا ہے، ذرا اس کی طرف نگاہ تو اٹھا، بھلا غور تو کر۔ اللہ آواز دیتا ہے سورہ حجرات میں، یہ قرآن کا 49واں سورہ ہے اور عزیزان محتشم 12ویں ہے اور یہ اس کی 13ویں آیت ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس، کہ اے انسانوں، اب پوری انسانیت کو اللہ نے مخاطب کیا ہے کہ اے انسانوں، اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ، اے انسانوں ہم نے تجھے مرد اور عورت کے مجموعے سے پیدا کیا ہے، مرد اور عورت کے مجموعے سے تجھے تخلیق کیا ہے، تجھے بنایا ہے، دو مرد، ایک مرد اور ایک عورت کے اکٹھا ہونے سے تیری تخلیق تیرے رب نے کی ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا، اور پھر تمہاری ذاتیں بنائیں، وَقَبَائِلَ، اور تمہارے قبیلے بنائیں، لِتَعَارَفُوا، صرف شناخت کے لیے، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اور اللہ کہ ہاں عزت والا وہ ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک تیرا اللہ عالم بھی ہے اور باخبر بھی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ ان کے بغیر بنا نہیں سکتا، وہ اپنی قدرت کی آواز یہ بھی دیتا ہے میں چاہوں تو بن باپ بن ماں پیدا کر دوں۔ دوستان گرامی قدر، سورہ مائدہ پڑھ رہا ہوں، یہ قرآن کا 5واں سورہ ہے اور اس کی جو آیت آپ کے سامنے ہدیہ کر رہا ہوں اس کا نشان 110 ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَحَيَّةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بناتے، فَتَنْفَخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِهِ، پھر اس میں پھونک مارتے تو وہ اڑنے والا ہو جاتا۔ اب پرندہ بناتے، نہ اس کا باپ ہے نہ اس کی ماں ہے، اللہ سے اذن لیتے، اللہ سے اختیار لیتے، اللہ سے اجازت دیتے، تو اللہ کہتا ہے اجازت ہے تو مٹی کا پرندہ بنا اور میری طرف سے اجازت ہے تو اس میں پھونک مار، میں اسے اڑنے والا کر دوں گا، میری طرف سے اجازت ہے۔ اب اس کا باپ بھی نہیں، اب اس کی ماں بھی نہیں، قاعدہ تو یہ ہے کہ دو جنس اکٹھے ہوں تو تخلیق ہوتی ہے، عمومی قاعدہ یہ ہے، لیکن تیری رب کی قدرت یہ ہے چاہے تو عیسیٰ کے ہاتھ سے بنے ہوئے مٹی کے پرندے کو اڑنے کی طاقت دے دے، اس میں جان بھر دے، یہ تیرے رب کی قدرت ہے۔ چاہے تو بن باپ پیدا کر دے اور بن باپ کی
آواز اللہ پاک نے اپنی قدرت کی آواز سورہ مریم میں دی. یہ قرآن کا 19واں سورہ ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت مریم شہر ناصرہ میں داخل ہوئی تو آپ کی گودی میں بچہ تھا, تو واویلا شروع ہو گیا اور یہودی کہنے لگ پڑے یہ بچہ کہاں سے لائی, یہ غضب کہاں سے ڈایا. تو حضرت مریم کے اس قصے کو اللہ پاک یوں ارشاد فرماتے ہیں, یا اخت ہارون ما کانا ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ, اے ہارون کی بہن تیرا بابا بھی ایسا نہ تھا اور تیری ماں بھی ایسی نہ تھی, یہ بچہ کہاں سے لائی. فاشارت الیہ, آپ نے بچے کی طرف اشارہ کیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جب اشارہ ہوا تو یہودی بول اٹھے, قالوا کیف نکلم من کانا فی المہد صبیہ, اب گودی کے بچے ہم سے باتیں کریں گے, اے مریم ہوش کے ناخن لے. یہ بات کر ہی رہے تھے تو حضرت عیسیٰ بول اٹھے, قالا انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ, اعطانی الکتاب وجعلنی نبیہ, اللہ نے مجھے کتاب بھی دی اور نبی بنا کے بھیجا. دوستان گرامی قدر, یا ایک نقطہ علم کے لیے خاص اور بالعموم سبھی کے لیے, اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 دن کی عمر میں بولتے ہیں اور ایک ہی آواز دے رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ, اللہ نے مجھے کتاب دی اور نبی بنا کے بھیجا. دوستان گرامی قدر, عیسیٰ تو اپنی مرضی سے بول رہے ہیں, جب میرے اور آپ کے نبی کی بات آتی تو اللہ کہتا ہے محبوب بول تو صحیح اور لب کھول تو صحیح. دوستان گرامی قدر, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو 3 دن کی عمر میں نبوت کا تاج بھی پہنایا جائے اور آپ ماں کی گود میں یہ آواز دے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب بھی دی اور نبی بنا کے بھیجا. تو صاحب جو سید الانبیاء ہیں, جو سرتاج الاولیاء ہیں, جو انبیاء کا تاج ہے, سرتاج الانبیاء ہیں, ان کو نبوت 40 سال کیسے, 40 سال بعد کیسے. دوستان گرامی قدر, عیسیٰ علیہ السلام کی آواز, میں پھر سورہ معاہدہ کی طرف لوٹ رہا ہوں. اللہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندہ بناتے, پھونک مارتے وہ اڑنے والا پرندہ ہو جاتا. تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ, وہ 110 نمبر آیت کو دوبارہ پڑھ رہا ہوں اور اس کا اگلا حصہ پڑھ رہا ہوں. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادر ذات اندھا کوئی آتا نا تو وہ کہتا میرے پاس آنکھیں نہیں, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے یا اللہ تیری طرف سے اذن ہے, اب پھونک مار کے اسے آنکھیں دے دوں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب کبریا کہتے میری طرف سے اجازت ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندھے کو آنکھیں دے دیتے. وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑی کو شفا دیتے. اب کوڑ جس پہ چھا جاتا اور کوڑ جسم پہ دھا جاتا تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے یا اللہ تیری طرف سے اجازت ہے. تو اللہ کہتا ہے اجازت ہے, تو آپ اللہ کے اذن سے اسے شفا دیتے. دوستان گرامی قدر, اب بات یہاں رکی نہیں, اللہ اس سے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کرتے تھے. کہتے یا اللہ میں مردے زندہ کروں, اللہ کہتا ہے کر دو میری طرف سے اجازت ہے. دوستان گرامی قدر, حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے پرندے بنا کے ہوا میں اڑائیں, کوڑی کو شفا دیں, مادر ذات اندھے کو آنکھیں دیں, اور دوستان گرامی قدر مردے کو زندہ کریں. تو جس سے اللہ کا وعدہ ہے والا سوفا یوتی کا ربوں کا فتردہ, محبوب ہم تجھے اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو آواز دی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ. میرے محبوب جب عیسیٰ کی بات تھی تو عیسیٰ کو کہا ہر دفعہ اذن مانگ, مردے کو زندہ کرنا ہے تو اذن مانگ, کوڑی کو شفا دینی ہے تو اذن مانگ, اگر اندھے کو آنکھیں دینی ہے تو اذن مانگ, اگر مٹی کے پرندے کو اڑانا ہے تو اذن مانگ. اور ادھر کا محبوب اب بار بار اذن مانگنے کی ضرورت نہیں. والا سوفا یوتی کا ربوں کا فتردہ, جو مصطفیٰ کی مرضی ہے
جو مصطفیٰ کی رضا ہے بس کرتا جا. اللہ کا اذن تجھے دے دیا اور پورے کا وداعن الاللہ باذن ہی محبوب ہم نے تجھے اذن دے کے بھیج دیا. چاند توڑے تیری مرضی, سورج پلٹائے تیری مرضی, سنگریزے سے کلمہ پڑھائے تیری مرضی, چاند کے ٹکڑے کر کے قدموں میں بلائے تیری مرضی, خوشے کو توڑ کے انگلی کے اشارے سے اپنے قدموں میں ڈالے تیری مرضی, انگلی کے اشارے سے اسی خوشے کو جوڑ دے تیری مرضی, قتادہ کی آنکھیں لٹا دے تیری مرضی, کسی اندھے کو آنکھیں دے دے تیری مرضی, بیمار کو شفا دے دے تیری مرضی. والا سوفا یوتی کا ربو کا فتردہ, اللہ تجھے راضی کرے گا جیسے تیری رضا ویسے تیرے رب کی رضا. ختم نبوت تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. کیا بات, کیا بات, کیا بات. والا سوفا یوتی کا ربو کا فتردہ. تاجدار رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن جلوہ گر تھے. ایک بدو گو لے کے جا رہا تھا, راستے میں جمع غفیر دیکھا کہ کون مجمع لگائے ہوئے ہیں اور کون گفتگو کر رہا ہے اور کس کی گفتگو لوگ سماعت کر رہے ہیں. کسی نے کہا سید الانبیاء بات کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تاجدار رحمت گفتگو کر رہے ہیں. تو اس نے کہا اچھا پھر آج پتہ چل جائے گا, اگر میری بات کو پورا کیا تو میں بھی مان جوں گا باقی سچا نبی ہے. دوستان گرامی قدر اسے خبر نہیں تھی, ایک اس طرح پہلے بھی آیا تھا. میرے نبی کو کہتے ہیں وہ صحابی بعد میں صحابی بن گئے. دوستان گرامی قدر حضور کو کہتے ہیں کیسے پتہ چلے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں, آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. میں نے ابھی نقطے میں بات کی, حضور کہتے ہیں وہ خوشہ دیکھ رہو کھجور کا, کہا دیکھ رہا ہوں, کہا وہ ٹوٹ کے اگر قدموں میں آ جاؤ پھر مان جاؤ گے, پھر مان جاؤ گے. دوستان گرامی قدر اللہ کی تو مرضی یہ ہے کہ والا سوفا یوتی کا ربو کا فتردہ کہ تو راضی کر. دوستان گرامی قدر حضور نے انگلی کا اشارہ کیا, وہ ٹوٹ کے قدموں میں آ گیا. اب ٹوٹ کے قدموں میں آنا اور بات تھی, اب میرے نبی نے صرف قدموں میں رکھا نہیں, قدموں میں آیا, حضور نے پھر اشارہ کیا, کہاں وہی لگ جا جہاں سے آیا. والا سوفا یوتی کا ربو کا فتردہ. دوستان گرامی قدر آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گو کی طرف دیکھتے ہیں. اب گو اس نے بڑی بے ادبی کے ساتھ پھینکی اور پیچھے مڑ کے کہتا ہے او محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اگر واقعی سچا تو رسول ہے, اگر سچا نبی ہے تو یہ تیری گواہی دے. اب بلا زندہ بولی ہے کبھی؟ یہ گو تو زندہ نہیں بولتی, مردہ کیسے بولی؟ دوستان گرامی قدر اتنی بات اس نے کی تو میرے آقا نے نظر رحمت کی. جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے, جتنے بھی ذرے سامنے آئے سب ستارے ہو گئے. دوستان گرامی قدر آقا جان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گو کی طرف دھیان کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں یا دبو یا دبو. انگریزی عربی میں گو کو دب کہتے ہیں, یا دبو. حضور نے کہا اے گو اے گو. یہ آواز دینے کی دیر تھی تو وہ تڑپنے لگ پڑی. بلایا کس نے ہے؟ جو چاند کو بلائے تو تڑپ کے قدموں میں آ جائے. دوستان گرامی قدر حضرت عباس کی ایک بات یاد آ گئی. آپ کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بھلا میں آپ پر کب فریفتہ ہوا ہوں, کب آپ کا محب بنا ہوں, کب آپ سے مجھے پیار ہو گیا, کب آپ سے عشق ہوا؟ تو حضور فرماتے ہیں اچھا چچا بتائیں کب ہوا؟ کہا آپ پنگھوڑے میں تھے, میں دیکھتا تھا جدھر آپ کی انگلی ہوتی ادھر چاند ہو جاتا, آپ انگلی دائیں گھماتے چاند دائیں ہو جاتا, آپ بائیں گھماتے چاند بائیں ہو جاتا, آپ جدھر انگلی کرتے چاند ادھر ہو جاتا. اس لیے تو شاعر نے کہا جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے, جتنے بھی ذرے سامنے آئے سب ستارے ہو گئے. دوستان گرامی قدر حضرت تاجدار رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے چچا بس آپ نے یہی دیکھا ہے؟ کہاں آقا یہی دیکھا ہے. کہا صرف چاند میری انگلی پہ حرکت نہیں کرتا تھا, وہ مجھ سے کلام بھی کرتا تھا اور میں چاند سے کلام کرتا تھا. اگر حضور کہتے چاند
अब दाएं घूम जा, वो दाएं घूम जाता। चांद अब थोड़ा नीचे आ, चांद नीचे आ जाता। और जब चाहा इतना नीचे आ कि आप दो टुकड़े होके कदमों में आ जा। चांद ने कहा आका बुलाए आप, और मैं आऊं ना? अल्लाह कह रहा है वाला सौफा योती का रब्बो का फतारदा, महबूब हम आपको राजी करेंगे। शायद अब उसने बड़ी बेअदबी के साथ ये बात करके पीछे खड़ा हो गया। अब गरूर था उसे कि ये तो कर नहीं सकता। लेकिन दोस्ताने ग्रामी कदर, अब मैं काफर का अकीदा भी बताने जा रहा हूं। अब काफर का अकीदा ये है कि नबी होता वो है जिसको अल्लाह इख्तियार देंगे। बे इख्तियार को काफर भी नबी नहीं मानते। दोस्ताने ग्रामी कदर, मेरे और आपके आका जान ने जब उसे पुकारा, ए गो ए गो, अब गो कहते लब्बैक व सादैक या ज़य्यना मन वफा यौमल क़यामा। सोनिया मैं हाजिर, ए हुस्ने क़यामत मैं हाजिर, ए क़यामत को हुस्न देने वाले मैं हाजिर, ए क़यामत को हुस्न, क़यामत में भी हुस्न बपा करने वाले मैं हाजिर। हजूर आपके आने से तो क़यामत को भी 4 चांद लग जाएंगे। हजूर आप तो 4 चांद लगाने वाले मैं हाजिर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नबी का हम सफर अबू बकर नबी का हम सफर, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाथ उठा के लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अजीज़ान मोहतरम, हजूर फरमाते हैं मन ताबदू, तेरा रब कौन है? कहते फिस समाए अरशहू व फिल अर्द सुल्तानहू व फिल बहर सबीलहू व फिर रहमत जन्नतहू। अजीज़ान मोहतरम, अगर सादे लफ्ज़ों में कहूँ, जिस तरफ आका की नज़र रहमत हो जाए, अब इसको अरबी तो नहीं आती थी, सीखने की जरूरत नहीं होती। नजर रहमत में कमाल ये है कि हर चीज आ जाती है। दोस्तानी ग्रामी कदर, अब हजूर फरमाते हैं, ये पूछता है मन आना, मैं कौन हूँ? वो कहती है इसकी अकल पे पर्दा आ गया है, इसकी किस्मत पे आए मान पड़ गई है, इसकी किस्मत पे गर्द आ गई है। हजूर मैं तो जानती हूँ अंता रसूल रब्बिल आलमीन व खातमन नबीयीन। हजूर मैं जानती हूँ आप रब्बिल आलमीन के रसूल हैं, व खातमन नबीयीन, आप आखिरी नबी हैं। दोस्ताने ग्रामी कदर, जिसकी जुबान का हया ये गो करे, एक ही बात बता रही है और एक ही पैगाम है, वाला सौफा योथी का रब्बो का फतरदा। महबूब तू गो को कहेगा तो मैं तेरी कहने पे गो को बुला दूंगा। तो दोस्तानी ग्रामी कदर, मस्जिद नबवी का माहौल है और सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर है। और एक साहबी बीच में से खड़ा होकर कहता है, सोने बारिश नहीं हो रही, तड़प रहे हैं, फसलें सूख चुकी हैं, जानवर बिलक रहे हैं, पानी की कमी है। अरब में आज भी पानी की कमी है, बारिश नहीं हो रही, जानवर भी प्यासे हैं। हजूर फसलें सूख रही, क्या साली का आलम है। तो सैयद अल-अंबिया ने ये नहीं कहा भाई आप पानी तलाश करो। हजूर ने अपने रब करीम के बारगाह में यूं हाथ फैलाए। क्या साहबा को नहीं पता कि वो हमारी भी सुनता है? जानते थे ना कि हमारी सुनता है। का नहीं सुनता तो हमारी भी है, मानता ही नहीं किया। तो दोस्तानी ग्रामी कदर, अब मेरे आका जानी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ के लिए हाथ उठाते हैं और यही कहते हैं, या अल्लाह बारिश बरसा दे। कौन परेशान है? तो दोस्तानी ग्रामी कदर, अभी हाथ नीचे नहीं उठे, दुआ के लिए उठे थे तो छम छम बारिश बरसने लग पड़ी। अल्लाह का वादा नहीं, वाला सौफा योधी का रब्बो का फतरदा। महबूबा हम आपको इतना अता करेंगे कि आप खुश हो जाएंगे। तो दोस्ताने ग्रामी कदर, आका रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगी। अगले जुमे तक बारिश होती रही,
اگلے جمعے جب مسجد میں آنا بھی مشکل ہو گیا نا تو ایک وہی بندہ، امام بخاری کہہ رہے ہیں، وہی بندہ یا کوئی اور کھڑا ہو گیا، اس نے کہا آقا جانی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارش مانگی تھی، اب تو گزرنا مشکل ہو گیا ہے، حضور کچھ کرم فرمائیے۔ یار صحابہ کا عقیدہ دیکھو، وہ جانتے تھے کہ ہماری بھی سنتا ہے، ہمارے سے بھی بے خبر نہیں۔ ما کننا عن الخلق غافلین، وہ تو مخلوق سے غافل ہوتا ہی نہیں۔ یعلم ما فی قلوبکم، وہ تو دل کے حال جانتا ہے، کیا صحابہ کو پتہ نہیں تھا؟ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ تو جانتے تھے کہ یہ زمین و آسمان کی ہر بات سے باخبر ہے، اور اللہ ہمارا جانتا ہے، ایک ایک ذات کے دل سے وہ باخبر ہے اور اس کو علم ہے۔ لیکن یہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بارش روک بھی دیجئے، کیونکہ جانتے تھے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اللہ نے اذن دے کے بھیجا ہے، یہ بارش لائیں ان کی مرضی، بارش کو روکیں ان کی مرضی۔ دوستان گرامی قدر، میرے آقا نے یوں انگلی گھمائی، حدیث کے الفاظ ہیں مرتین اور ثلاثہ، 2 یا 3 دفعہ حضور کی انگلی گھومنے کی دیر تھی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے، تیز بارش تھی، انگلی گھومنے کی دیر تھی، بادل چھٹتے گئے، بارش تھمتی گئی اور ایک ہی پیغام دیتی گئی والا صوفہ یوتی کا ربو کا فتردہ، محبوب ہم آپ کو راضی کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، کل ایمان 1.25 لاکھ نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حیدر 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 حیدر۔ عزیزان محتشم، بس اس حدیث کو بیان کر کے اور نتیجہ دے کے بات ختم کرنے جا رہا ہوں۔ عزیزان محتشم، آقا جان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محدثین نے اسے لکھا ہے، اور آپ کو پتہ ہے میں بے دلیل بات نہیں کرتا، یا قرآن سے کرتا ہوں یا قرآن والے سے کرتا ہوں۔ دوستان گرامی قدر، آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پہ تھے، اس کو حدیبیہ کہتے ہیں۔ اب وہاں حضور بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ اب مقام حدیبیہ پر جب پانی ختم ہوا تو دوستان گرامی قدر صحابہ حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ پانی کوئی نہیں، نہ وضو کے لیے نہ پینے کے لیے۔ اب حضور کے پاس ایک رکوہ تھی، چھاگل تھی، تو ایک برتن تھا جس میں حضور کے پاس پانی تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو یہ نہیں کہتے جاؤ پانی کی تلاش کرو، صحابہ کہتے ہیں حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس یہی پانی ہے جو آپ کے سامنے پڑا ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی یہ فریاد سن کے اب داد رسی کیسے کرتے ہیں، حضور نے ہاتھ اٹھایا، اللہ اللہ، یہ ہاتھ وہ ہاتھ ہے جب یہ حرکت میں آئے تو اللہ کہتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، محبوب ہاتھ تو آپ کی حرکت کرتے ہیں، اصل میں یہ اللہ کے ہاتھ ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو یہ ہاتھ حرکت کب کرتے ہیں، ایک جگہ اللہ آواز دیتے ہیں قرآن پاک میں ان اتبع الا ما یوحی الی، محبوب تو ہاتھ تب حرکت کرتے ہیں جب میری مرضی ہو، اللہ، جب میری مرضی ہو، اور جب یہ ہاتھ حرکت کر دے تو رب کہتا ہے جدھر کو جائیں ادھر میری مرضی ہو۔ تو دوستانی گرامی قدر، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور اس پانی میں ڈال دیے۔ اب پانی میں ڈالنے کی دیر تھی، صحابہ کہتے ہیں رضوان اللہ تعالی اجمعین کہ آپ کے ان پوروں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، اللہ، پانی ابل پڑا۔
इन चश्मों ये चश्मे हैं हजूर के, ये चश्मे हजूर ने जारी किए इन उंगलियों से। अब पानी जारी है, साहबा पी रहे हैं। अब रावी से पूछते हैं कि कम कौन तुम, और भाई तुसी कितने हो? हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। दूसरे साहबी ने पूछा आप कितने थे जिनको हजूर ने पानी पिलाया? सारे तो नहीं थे ना मुकाम हुदैबिया पर, आप कितने थे? अब साहबी का अकीदा देखिए, ये नहीं कहा हम इतने थे तो बस इतनों को पिला सकते थे। साहबी का अकीदा देखिए, आप कहते हैं हम थे 1500, हाय 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 हाय, वाह 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 हम वाह। 1500 थे, लेकिन हजूर की ये ताकत और कुदरत ना थी। हम 1,00,000 भी होते, हजूर हमें पानी भी पिलाते और वजू भी कराते। वो तो जानते थे वाला सौफा योती का रब्बु का फतरदा। आओ इस बहरे बेकरां के साथ जुड़ जाइए, आओ मुंसलिक हो जाइए, आओ अपनी मर्जियां छोड़ दें, आओ इस बहरे बेकरां के पास आ जाओ, सैराब हो जाओगे। तुम्हारी तड़पती हुई जिंदगी को करार आ जाएगा, तुम्हारी बेचैन जिंदगी को सुकून मिल जाएगा, तुम्हारी दर्द वाली जिंदगी को दर्द से दोस्ताने गरामी कदर रिहाई मिल जाएगी। आओ अपनी जिंदगियों को इस बहर बेकरां के साथ मुंसलिक कर लीजिए। ये ऐसी जात है जो एक हबशी को इतना मुकाम अता कर देती है कि जो भी इनसे मुंसलिक हो, रंग का काला भी हो तो वो इतना मर्तबा पा लेता है कि कदम उसके ऊपर होते हैं, काबा कदमों के नीचे होता है। आओ दोस्तानी गरामी कदर सच्चे दिल से इरादा कर ले, ये वो जात है जिससे अल्लाह का वादा है, वाला सौफा योती का रब्बु का फतरदा, महबूब हम आपको राजी करेंगे। तो जो इनको मना लेगा ये रब को मना लेंगे। हाय हाय, आओ इन्हीं के साथ अपने ताल्लुक को वाबस्ता करें और अपना ताल्लुक वाबस्ता कर ले। ये वो हस्ती है, ये वो जात है जिसको अल्लाह कह रहे हैं कि महबूब हम आपको राजी करेंगे। अल्लाह पाक मुझे आपको काबिल अमल बातों पर तौफीक अमल अता फरमाए। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।